یمن میں انہوں نے زندگی کا عرصہ گزارے ہیں کہ لوگوں کو ملانا ہے، ان کو جدا نہیں کرنا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کا نفع کرتا ہے۔ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ میرا اپنا فائدہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر فرض کیے، یا میں روزہ رکھتا ہوں یہ میرا اپنا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ میں حج عمرہ کرتا ہوں تو یہ اللہ نے فرض کیا، یہ میرا اپنا اور میرے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، جس طرح ابھی انہوں نے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ ٹائم کی خیال رکھنا ہے، تو میں ضمناً اشارہ کر دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کا جمع غفیر ہے، جب بھی آپ نے کسی کا نماز جنازہ پڑھا، کوئی آدمی یہ بتائے کبھی آپ نے سوال کیا کہ یہ نماز پڑھتا تھا، یہ روزہ رکھتا تھا، یہ حج کرتا تھا یا عمرہ کرتا تھا؟ آپ صرف ایک سوال کرتے تھے، یہ جو میت سامنے پڑی ہے یہ مکروز تو نہیں ہے؟ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے حقوق کے اندر رب ذوالجلال غفار بھی ہے، رب ذوالجلال غفور بھی ہے، رب ذوالجلال رحمان اور رحیم بھی ہے، لیکن بندے کے حق میں اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ہے کہ جب تک وہ بندے کا حق وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت رب کائنات کے لیے اس کے لیے معافی کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ آج ہم اس کسی نماز جنازہ میں جاتے ہیں تو ہم سارے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، لیکن بات تو یہ ہے کہ کیا تو نے خود اس کو معاف کیا ہے جو تیرے ساتھ اس نے ظلم کیا، تیرے ساتھ اس نے زیادتی کی؟ بات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں یہ میرے جنازے کے قریب نہ آئے، یہ میری چارپائی کے قریب نہ آئے، مجھے کندھا نہ دے، اتنے بڑے بڑے ظلم اور زیادتی۔ حالانکہ مرنے کے بعد میت کو کیا پتا چلے گا کس نے نماز جنازہ پڑھا، کس نے میری چارپائی کو کندھا دیا؟ تو اس کے لیے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ جب تک حقوق العباد نہیں ادا کریں گے تو یاد رکھو اللہ کے ہم سرخرو نہیں ہو سکتے۔ میں کچھ نہیں، قاضی صاحب اکیلے کچھ نہیں، یہ بات یاد رکھنا، فرد ملت تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، یہ بات یاد رکھنا، اکیلا آدمی کچھ نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ خامد ہے، چاہے وہ اپنے علاقے کا ایم پی ایم این اے ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ دنیا کائنات کا بڑا عہدہ رکھتا ہے، جب تک ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں سن لو، زمین کے اوپر اللہ نے مجھے دو مشیر عطا فرمائے، مشیران فی الارض، ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، مل جل کر رہنے سے، بازو کو بازو سے ملانے سے، ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملانے سے آج ہماری قوت ہوگی۔ آج فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، ہماری یکجہتی نہیں ہے۔ ابھی محترم شاہ صاحب فرما رہے تھے میٹکوں میں ہم کٹھے ہوتے ہیں، کھانوں میں کٹھے ہوتے ہیں، جب اپنے اپنے ممبر پہ جاتے ہیں وہاں ہماری یکجہتی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری یہ آیت پڑھنا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو میٹکوں تک محدود کرنا۔ میرے والد محترم بھی امن کمیٹی کے لیے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کام کرتے رہے، میں بھی ان کے ساتھ جاتا رہا، وہاں بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی تقریریں، لیکن جب اپنے حلقے میں آتے ہیں، اپنے ممبر و محراب پہ آتے ہیں، بات اپنے نظریے کی کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ لیکن یاد رکھو من ضاحک ضحک، جو کسی پہ ہنستا ہے پوری کائنات اس پہ ہنستی ہے۔ یاد رکھو نہ ہنسو اہل ساحل، اہل طوفان پر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنارے بھی ڈوب جاتے ہیں، مت سمجھو یہ ڈوبنے والے ڈوب جائیں گے، ممکن ہے کہ اللہ مدد فرمائے وہ بچ جائیں، ہم تماشا دیکھنے والے نہ ڈوب جائیں۔ تو اس لیے خدمت خلق کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی حاجت کو دور کرنا، ایک دوسرے کی مشکل کو دور کرنا، اسی کا نام ملی یکجہتی ہے، اسی کا نام وہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ بات کس سے بنے گی؟ عمل سے زندگی بنتی ہے،
جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی کا معنی صرف حقوق اللہ نہیں ہے، تقوی کا معنی حقوق العباد بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے. اگر ایک عورت اس پیاسے کتے کو پانی پلا کر جنت میں جا سکتی ہے، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اور دوسری جانب مدینہ منورہ کی سرزمین میں نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، پیاسی بلی کو مارنے والی، بھوکی بلی کو مارنے والی، تو کائنات کے امام نے فرمایا تھا اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. آؤ میں اور آپ جو کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ملے گی. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے. مجھے یہاں یہ دعوت دی گئی اس لیے محترم میرے بھائی حافظ عبد الغفار سلفی صاحب، نیک باپ کا بیٹا حافظ عبد الجبار صاحب رحمہ اللہ، اور یہ میرے بھائی قاضی عبد القدیر خموش صاحب، یہ ان کا داماد بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور پھر ان کا بھتیجا بھی ہے، بڑے رشتے ہیں. تو بہرحال یہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں. تو میں اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اندر سے باہر سے، جس طرح بھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے، منافقت نہ ہو، اندر اور باہر سے ایک ہو کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. میں فرینکلی کہنا چاہوں گا کہ یہ بھائی عبید الرحمن صاحب ہی نہیں، مائک پہ آنے والے ہر عالم دین کے لیے اپنی گفتگو کو مختصر کرنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے میں بھائی عبید الرحمن صاحب کی جگہ انتظامیہ سے معذرت خواہ ہوں کہ آئندہ آنے والے مقرر حضرات انشاءاللہ پوری کوشش فرمائیں گے کہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں. باقی مائک پہ کھڑے ہو کے عالم دین کے لیے، خطیب کے لیے گفتگو سمیٹنے سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ تنگی محسوس نہ فرمائیے گا. اب میں ملتمس ہوں پاکستان کے معروف ادیب ہیں، قلمکار ہیں، وہ لکھنے والے ہیں کہ جن کے لیے فیس بک پہ رہنے والے لوگ جانتے ہیں. پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں لوگ صبح اٹھ کے جب فیس بک پہ آن لائن ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے قلم سے واقف ہو جاؤں. الفاظ جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جملے خود بخود ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اور پڑھنے والا یوں گم ہو جاتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کالم تو کب کا ختم ہو گیا ہے. وہ اپنے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، حالات حاضرہ پہ گہری نظر رکھتے ہیں، امت کے مسائل کو جاننا چاہتے ہیں، دکھ سے شیئر کرتے ہیں، حل بتاتے ہیں. مصنف ہیں، ادیب ہیں، لاہور سے تشریف لائے. قاضی عبد القدیر خاموش صاحب کے ہمیشہ سے رفیق سفر ہیں، چھوٹے بھائی ہیں. میری مراد جناب محترم ابو بکر قدوسی صاحب سے ہے. تشریف لاتے ہیں اور ہمیں اپنے کلمات حسنہ سے محظوظ فرماتے ہیں. جناب محترم برادر ابو بکر قدوسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 منٹ کا ٹائم ہے اور فیس بک کا جو تعارف ہے وہ جیسا تعارف ہوا ایسے لگتا ہے جیسے بندہ بالکل ویلا ہے. اور 5 منٹ کا جو معاملہ ہے وہ مجھے اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ بغیر گھڑی دیکھے کہ جب آپ پہلو بدلیں گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ کو تنگ بھی کر رہا ہوں. قاضی عبد القدیر خموش صاحب حافظہ اللہ بلا شبہ انہوں نے بڑا صحیح تعارف کروایا، بلکہ کم کہ ہمارے لیے وہ بڑے بھائی کی مانند ہیں. میرا قاضی صاحب سے تقریباً 37-38 برس پرانا تعلق ہے، جب میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی. میں نے پہلی بار قاضی صاحب کو اپنے مکتبہ قدوسیہ پہ دیکھا کہ قاضی صاحب مکتبہ قدوسیہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ محمد خان نجیب ہیں، ساتھ آغا محمود یورش صاحب ہیں. اہل حدیث یوتھ فورس ان دنوں تازہ نئی بنی تھی، تو یہ کچھ اپنے دستور کا مسودہ وغیرہ لے کے آئے. تو میرے والد مکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو دکھا رہے تھے، تو کوئی اصلاح طلبی کے لیے آئے تھے. تو یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی.
اس کے بعد یہ تعلق الحمدللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا، اور آج اس تعلق کی یہ نوعیت ہے کہ ہم خود بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں۔ اور میں پہلے بھی یہاں پہ آیا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ قاضی صاحب جو ہیں ان کا وجود اس گاؤں کے لیے فخر کا سبب ہے، باعث امتیاز ہے، کیونکہ قاضی صاحب جیسی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی تحریک کا، کسی جماعت کا ایک ماتھے کا جھومر ہوتی ہیں۔ جب حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید ہوئے رحمہ اللہ تو کچھ عرصے بعد ایک تحریک کی صورت بن گئی، احتجاجی تحریک تھی۔ تو ہمارے جو اہل حدیث ہوتے ہیں سادہ مزاج کے ہوتے ہیں، یہ مزاحمتی تحریکوں کا حصہ ماضی میں یقیناً رہے ہیں، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف مزاحمتی تحریکوں کا حصہ ضرور رہے ہیں، لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ تو قاضی صاحب حافظہ اللہ جو تھے، اس تحریک جو علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کے بارے میں چلی، اس کی یہ روح رواں تھے۔ پھر کچھ ایسا معاملات ہوئے کہ وہ تحریک کمزور پڑ گئی۔ جب تحریک کمزور پڑی اس کے بعد قاضی صاحب نے آگے بڑھ کے اس تحریک کو سنبھالا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہا کرتا ہوں، نجی مجلس میں بھی کہا کرتا ہوں، لکھنے میں بھی کہا کرتا ہوں کہ قاضی صاحب اہل حدیث کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی تاریخ کے دامن سے نکال دیتے ہیں تو آپ کا دامن خالی ہے۔ اور یقین کیجئے یہ بات میں نہیں کہتا، ایک سے زیادہ لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ لاہور میں سالوس ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں مجیب الرحمان شابی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ لفظ بولے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ بھٹو کی تحریک جو تھی وہ اتنا عرصہ نہیں چل سکی تھی جو تحریک حضرت علامہ شہید کے حوالے سے آپ لوگوں نے چلائی، اور وہ چلتی رہی 2-3 برس تک ہم لوگ سڑکوں پہ رہے۔ میں کچھ لکھ بھی رہا ہوں اس حوالے سے۔ تو قاضی صاحب کے حوالے سے یہ بات میں کہوں گا کہ بلا شبہ ان کا احسان ہے، ہمارے مسلک پہ احسان ہے، اس ملک کی سیاسی جماعتوں کے سیاسی تحریکوں کے اوپر احسان ہے۔ اور یہ وہ اس دور کے لوگ ہیں جب سیاسی تحریکیں جو ہوتی تھی، سیاسی جماعتیں ہوتی تھی، حقیقی سیاسی کارکن پیدا کرتی تھی۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سیاسی کارکنان پیدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ سیاسی کارکنان اس لیے مادہ پرست ہو گئے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ 1700 ایکڑ کا محل بنا کے جب اس کے اوپر ابتلا آتی ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ ہمارا جو لیڈر ہے وہ کسی بڑے سودے میں اپنا 10-20% لیے بغیر سودا فائنل نہیں ہونے دیتا ملک کا۔ نتیجہ یہ ہے کہ سیاسی کارکن بھی وہ سیاسی کارکن نہیں رہے۔ ماضی میں ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو آخری دور میں تھی سیاسی کارکنوں کی، یوں سمجھ لیجئے ہم سیاسی کارکنوں کی آخری نسل ہیں۔ اب سیاسی کارکن نہیں آتے، اس لیے کہ سیاسی کارکن، میں نے کہا ان کو پتا ہمارا لیڈر جو ہے وہ مار کھانے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ کو پتہ نہیں 5 منٹ کتنی ہے نا، 2 منٹ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی سی بات کر کے میں ختم کر دیتا ہوں اپنی بات، کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے حافظ محبوب علیہ صاحب۔ یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا۔ وہ کراچی میں گئے ہیں، وہاں پہ تحریک استقلال کے ایک وکیل تھے، تو وہ ان کو ملے ہیں تو کسی نے تعارف کروا دیا یہ علامہ احسان علیہ ظہیر کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا یار علامہ احسان علیہ ظہیر کو کہو کہ اپنا ہاتھ کھولا رکھیں، ذرا زبان نرم کر لیں۔ انہوں نے بجا کے وقت کئی محاذ کھول لیں، مذہبی محاذ بھی کھولے ہوئے ہیں، ضیاء کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، سیاسی محاذ بھی کھولے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھولا کر لیں، آہستہ کر لیں، زبان نرم کر لیں۔ وہ بڑے دل کے نرم تھے، وہ کہتے ہیں میں تو ڈر گیا۔ وہ گھر آئے، علامہ صاحب کے گھر آئے ہیں اور آ کے رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کر دیا، لابی میں داخل ہوئے تو علامہ صاحب رحمہ اللہ کی اہلیہ باغی ہوئی آئی ہیں، انہوں نے علامہ صاحب کو بلایا لائبریری سے کہ یہ دیکھیں محبوب علیہ روئے جا رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید خاندان میں کوئی وفات ہو گئی ہے، کیا مسئلہ بنا؟ انہوں نے کہا کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے فلاں صاحب جو بہت بڑے مشہور وکیل تھے، انہوں نے یہ بات کی آپ کے بارے میں۔ تو علامہ صاحب ہنسنے لگ پڑے۔ علامہ صاحب نے کہا دیکھو بات سنو، لوگ تو ٹرک کے نیچے آ کے بھی مر جاتے ہیں، میں ہر وقت سفر میں رہتا ہوں، لوگ حادثات میں بھی مر جاتے ہیں، نہ بھی حادثہ ہو بستر پہ سوتے ہیں، صبح نہیں اٹھتے، ہارٹ اٹیک سے بھی مر جاتے ہیں۔ تو جب ان کا پتہ ہی کون نہیں ہے کہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے، تو جو بات کہی جائے، جو بات سمجھی جائے وہ بات کہی جائے، یہ زندگی ہونی چاہیے۔ خود ایک دفعہ مجھے خود انہوں نے جو اپنے پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، روزنامہ خبریں کے ایڈیٹر تھے شاہد صاحب، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے ایک دفعہ میں نے علامہ صاحب کو کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی تھوڑا سا نرم ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا ہماری باتیں سنتے رہے۔ ہم نے سب دوست بیٹھے ہوئے تھے صحافی، ہم نے کہا جی آپ بھی تو کچھ بات کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں، مجھے صرف یہ بتائیں آپ کے دیوبندی دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا بریلوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لبرل دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے میرے دوست ہیں، مجھے یہ بتائیے جو میں بات کرتا ہوں، جو میں لکھتا ہوں، جو میں بات کہتا ہوں اپنی زبان سے تقریر میں، میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں؟ آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہماری رائے ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں بات آپ سچ کرتے ہیں. انہوں نے کہا بس میرے لیے یہ کافی، زندگی موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ماضی میں اس طرح کے لیڈر ہوتے تھے تو سیاسی ورکر بھی اسی کلاس کے پیدا ہوتے تھے. اب مصیبت یہ بن چکی ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو لیڈر پیدا ہوتے ہیں ان کی جو انتہا ہوتی ہے، ان کی جو معراج ہوتی ہے وہ چھانگا مانگا ہوتی ہے، بوربر کے ہوٹل ہوتے ہیں. وہ وہاں پہ جا کے اپنے اقتدار کے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے اقتدار میں آنا تو ہم نے اتنے ایم پی ایس خریدنے ہیں، ہم نے اتنے ایم این اے خریدنے ہیں. ان کی پالیسیز نہیں ہوتی کہ یہ ہماری پالیسی ہوگی، ہم ملک اور قوم کو یہ پالیسی دیں گے، اور ان کی پالیسی کے پیچھے جو ورکر آتے ہیں وہ نعرے مارتے ہیں. یہ معاملہ یہ بگڑ گیا یہاں پہ کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی ورکر جو ہے وہ ختم ہو گئے. حضرت قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب ہمارے رہنما بھی تھے، یہ جینین سیاسی ورکر بھی تھے، ہمارے لیے یہ لیڈر بھی تھے. اور آج بھی حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج بھی یہ ہوا کہ پچھلے 6 مہینے سے 4 مہینے سے 8 مہینے سے ان کو نہ جانے کس خمار سے اٹھے ہیں کہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، ہم نے خیر پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے میرا تعارف قلم کے حوالے سے کروایا اور مجھے بڑھا چڑھا کے پیش کیا، حالانکہ میں نہ قلم کار ہوں نہ میں ادیب ہوں، میں محض طالب علم. قلم سے میرا رشتہ ضرور ہے لیکن سیکھنے کا رشتہ ہے میرا. لیکن قاضی صاحب حافظہ اللہ نے جب لکھنا شروع کیا تو میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ آپ آج تک چھپے کہاں ہوئے تھے. ہمارے ان کے ساتھی، ان کے سینئر دوست تھے پروفیسر احمد ساقی صاحب، کچھ دوست جانتے ہوں گے، انہوں نے 60 سال کی عمر میں آ کے شاعری شروع کر دی اور اتنی عمدہ شاعری شروع کی، اتنی عمدہ شاعری کی ان کی 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ جی 60 سال کی عمر میں نہ عشق ہوتا ہے نہ شاعری ہوتی ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شاعری شروع کر دی، عمدہ شاعری. قاضی صاحب کا بھی یہی معاملہ ہوا، یہ اندر سے چھپا ہوا عشق کا جانے کہاں سے کیسے نکلا کہ اتنا عمدہ انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم ان کا لکھا دیکھ کے حسد بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی پاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قدم بقدم چلیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا سلامت رکھے. جزاکم اللہ خیرا. ابو بکر قدوسی صاحب کا حوصلہ ہے کہ اس بڑے اجتماع میں کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے انہیں قلم کار غلط کہا ہے، لیکن ہم یہ الزام بھی اپنے سر قبول کرتے ہیں. معزز مہمان ہیں، صرف یہ ضرور آپ بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ابو بکر قدوسی کی نقش پا دیکھتے ہیں کتاب اپنے سرانے رکھ لیجئے، اور اگر رات میں آپ کو پڑھے بغیر نیند آ گئی تو کہہ دیجئے گا کہ عبدالصمد نے غلط کہا تھا. بارصورت بڑا پن ہے. اب میں ملتمس ہوں پاکستان کے معروف دانشور، اردو سائنس بورڈ پاکستان کے سابق چیئرمین، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب امیر ہیں، ذیلی تنظیمات کے ناظم ہیں، قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کے ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں، تنظیمی رفقا میں سے ہیں، اہل حدیث یوتھ فورس کے بانیوں میں سے ہیں. تشریف لاتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر پروفیسر عبدالغفور راشد صاحب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، جناب قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب اور دیگر میرے مہربانوں، سب سے پہلے تو میں اس مجلس میں بیٹھے سارے ساتھیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کروں گا اور آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں کہ ہمیں کھانے کا جھانسا دے کر اتنی لمبی لمبی تقریریں سنائی گئیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں معاف کر دوں گا، میں بھی اپنا زور لگاؤں گا آپ کو تنگ کرنے میں. قاضی صاحب نے جو اشارہ فرمایا ہے موضوع کے حوالے سے، اگر وہ موضوع چھیڑ دیں تو بڑا طویل ہے. میں ابتدائی پہلی وحی کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کے پاکستان کے جتنے مسائل ہیں
सुलगते कह लें, उभरते कह लें, दरपेश मसाइल, उनको सामने रखकर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत से पहले जो सरजमीन अरब का हाल था, हालांकि वहां बड़े पढ़े लिखे अफराद मौजूद थे और ये अदीब इतने कि पूरी दुनिया में बड़े नामवर अदीब, अहले कलम, अहले इल्म, अहले दानिश, इसके बावजूद उस दौर को दौरे जाहिलियत कहा गया है। जरा इस पे गौर कीजिएगा। उस दौर में एक अजीम और सच्चा इनकलाब लाने के लिए, एक मुस्बत तब्दीली लाने के लिए और एक ऐसा मुआशरा कायम करने के लिए कि जो मुआशरा दुनिया में मिसाल बन जाए, उस मौके पे कुरान करीम की जो पहली वही नाजिल होती है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का जो पहला संदेशा मिलता है, हम वो सामने रख लें तो इंशाअल्लाह हमारे काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फरमाए इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पहली बात तो है इकरा, पढ़िए, यानी तालीम के जरिए इनकलाब लाइए। तालीमी इनकलाब, मुस्बत इनकलाब सिर्फ और सिर्फ मुस्बत तालीम के जरिए आ सकता है। हमें सोचना पड़ेगा कि आज हमारा निसाब तालीम क्या है, आज हमारे इदारों में इतना तफावत क्या है, क्यों है, और आज हमारे इदारे, जिन इदारों को इंसान पैदा करना चाहिए था, वो इंसान पैदा क्यों नहीं कर रहे। पहला नंबर। दूसरी बात यह है, इकरा बिस्मि रब्बिका, परवरदिगार का नाम लेकर। इससे हमें ये सबक मिलता है कि निज़ाम रबूबियत, निज़ाम मईशत, आज हमें देखना पड़ेगा कि वतन अजीज में जो निज़ाम मईशत है, क्या वाकई वो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, क्या वाकई उसके ज़रिए हम दुनिया के मैदान में, दुनिया के मुकाबले में खड़ा हो सकते हैं। दो। तीसरी बात, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अल्लज़ी खलक, कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, इससे मुराद मैं ये लेता हूँ, हमें देखना पड़ेगा कि पैदा तो हम इंसानों को कर रहे हैं, हमारी आबादी तो बढ़ती जा रही है, इस आबादी को नज़म में किस तरह लाना है, इसको आबादकारी को आगे किस तरह बढ़ाना है, शहरों के निज़ाम को किस तरह चलाना है, बस्तियाँ किस तरह बसानी है, इस बात पे भी ज़रा गौर कर लें तो हम दुनिया के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। चौथी बात, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। कलम की बात की है। कलम के ज़रिए मुआहिदात भी होते हैं, किताबें भी छपती हैं, लिखा भी जाता है। अभी कलमकार गुफ्तगू फरमा चुके हैं और अभी बहुत सारे कलमकार इंशाल्लाह फरमाएंगे। कलम से मुराद यहाँ मैं ये लेता हूँ कि जितने मुआहिदात हैं, इनफरादी मुआहिदात, इज्तिमाई मुआहिदात, इंटरनल एक्सटर्नल मुआहिदात, उनकी बुनियाद को किस तरह लेके चलना है, उसकी बुनियाद में कौन सा नजरिया और कौन सी रूह कार फरमा होनी चाहिए, इस तरफ भी हमें हमारी रियासत को तवज्जो कर लेनी चाहिए। बाकी बातें फिर सही, यही इनमें 4 निकात और 4 पॉइंट्स के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। काजी साहब के लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। मेरा उनका आज तकरीबन 45 साल हो गया हमारा ताल्लुक़ है। 16 है? मेरी उम्र 40 साल नहीं है, मैं 2 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ। 16-17 साल की उम्र में हमारा ताल्लुक़ शुरू हुआ था। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं वहाबी हूँ, बगैर दलील के बात नहीं करता। 45 साल हो गए, आपको मानना पड़ेगा, और मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं जब तक मानेंगे नहीं। तो काजी साहब को अल्लाह सलामत रखे। मैं डॉक्टर किबला याद साहब का भी, मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दोस्त की महफिल में वो तशरीफ़ लाए। ख़ासकर सईदुर रशीद अब्बासी साहब जो उनके सफ़र अज़र के नहीं खलवत के भी साथी है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।
ہم یہاں جس جگہ بیٹھے ہیں اس چار دیواری کی ہمیشہ رونق رہتے ہیں. اس چار دیواری کا ایک حصہ ہے، قاضی صاحب کی زندگی کا حصہ ہے. تو اس لحاظ سے خدمت خلق سوسائٹی ہیل کے سرپرست کہتے ہوئے میں ملتمس ہوں جناب محترم صاحبزادہ سعید الرشید عباسی صاحب سے کہ وہ آئیں اور چند کلمات سے ہمارے ساتھیوں کو نوازیں. صاحبزادہ سعید الرشید عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب کے میزبان مکرم حضرت علامہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے ملک کی نہایت ہی بڑی شخصیت، ممتاز مفکر، دانشور جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان، اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ سید سعید احمد شاہ صاحب گجراتی، حضرت علامہ عبدالغفور راشد صاحب، صاحبزادہ محمد ابو بکر قدوسی صاحب، جناب چودھری علی احمد صاحب، اور میرے واجب الاحترام نہایت ہی عزتوں اور برکتوں کے لائق اور محبتوں کے لائق علماء کرام. آج کی اس تقریب میں حضرت علامہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب نے اپنے تمام دوست احباب کو عید ملن پارٹی کے نام پر جمع فرمایا ہے. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اتنی دور دراز سے تشریف لائے. میں بھی صبح 9 بجے تحصیل پنڈی گھیب میں ایک جنازہ پڑھ کے وہاں سے روانہ ہوا، لیٹ پہنچا، ورنہ میں یہاں 10 بجے ہی پہنچ جاتا. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے پہلے چیئرمین تھے تو ہم نے ایک عظیم الشان محفل حضرت قاضی صاحب کی سربراہی میں اسلام آباد ہوٹل میں رکھی. اس محفل کا نام تھا ایک شام ڈاکٹر قبلہ ایاز کے ساتھ. تو ہم نے اس کانفرنس میں حکومت سے اور حکومت کے سرپرستوں سے مطالبہ کیا تھا کہ آئندہ آنے والے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین آپ بنانا چاہتے ہیں، ہم تمام شرکاء جس کے اندر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، تمام کے علماء کرام موجود تھے. ہم نے متفقہ مطالبہ کیا اور پھر الحمدللہ اس پہ کام بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان کی حکومت کا ایک نیک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا یہ بہت ہی اچھا کارنامہ ہے، اور جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے اپنی کوششوں کو ہمیشہ کی طرح کرتے رہیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرات محترم، حضرت قاضی صاحب سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے، بہت محبت کا رشتہ ہے. جہاں اتحاد امت کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں. ابھی 1 جون کو جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام ہم نے فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں ایک عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی، جس میں قاضی صاحب نے بہت خوبصورت تمام مکاتب فکر کے علماء، جس میں حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب تھے، حضرت قاضی صاحب تھے، اس دعوت کے دائی جناب صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب جو کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں وہ تھے. اور قاضی صاحب نے اتنی خوبصورت وہ تقریر فرمائی کہ ان کی لائیو تقریر وہاں پہ جو امام مسجد اقصی شیخ اسد بیوز تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، مامون اسد تمیمی، عراق میں اور عمان میں، جارڈن میں اور ہر جگہ پہ لوگوں نے قاضی صاحب کا وہ خطاب سنا. قاضی صاحب اتحاد امت کی علامت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت قاضی صاحب جتنی کوششیں اتحاد امت کے لیے کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہیں. میرے بھائی
سٹیج سیکرٹری جو ہیں ان کے ڈر سے میں ایک بات اور عرض کر کے ختم کرتا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا کوثر نیازی، حمید نظامی اور بڑی بڑی شخصیات، نوابزادہ نصر اللہ خان، یوم اقبال کے جلسے میں ہم اسلام آباد ہوٹل میں تھے تو حضرت مولانا کوثر نیازی نے مجھے حکم دیا کہ سٹیج سیکرٹری تم نے بننا ہے. تو میں چونکہ سٹیج سیکرٹری کی کرسی ڈائس کے بالکل ساتھ ہوتی ہے، تو جب وہ کوئی زیادہ بڑھ جاتا تھا میں اس کے ذرا شلوار کھینچتا تھا کہ بھائی بس کر دے. تو ایک صاحب آئے اور تقریر کرنے سے پہلے میرے کان میں کہنے لگے میری شلوار نہ کھینچنا، میں نے لاسٹک پہنا ہوا ہے. تو اس سے پہلے کہ سٹیج سیکرٹری میری بھی شلوار کھینچے، میں آپ سب حضرات کو آج کی اس مبارک تقریب میں تشریف آوری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حضرت قائد صاحب کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی جو محبتیں ہیں ان کے ساتھ اس طرح قائم و دائم رکھے. آج کی اس خوبصورت محفل کو جو اس سوسائٹی نے بالخصوص میرے بھتیجے صاحبزادہ امیر معاویہ ڈار، صاحبزادہ حافظ عبدالباسط صاحب، علامہ حافظ عبدالغفار سلفی صاحب نے اور جن دوستوں نے مل کر یہ اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بہت برکتیں عطا فرمایا اور ان کو کامیاب فرمایا. السلام علیکم. تھینک یو سر. اوہ سوری. ابھی ہم جس شخصیت کو آپ سے محو کلام ہونے کے لیے دعوت دینے جا رہے ہیں، ہم چونکہ پاکستان بھر میں ختم نبوت ریڈرز کلب کے نام سے کام کر رہے ہیں اور ختم نبوت ریڈرز کلب کے سرپرست اعلیٰ ہیں محسن ملت جناب محترم ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب، اس وقت برطانیہ میں ہیں. تو آج صبح انہیں ہم نے عرض کیا کہ کلب کے سیکرٹری جنرل سہیل صاحب اور میں قاضی صاحب کے ہاں جا رہے ہیں اور وہاں تقریب میں مہمان خصوصی جناب محترم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہوں گے. سے قبل میں اگر مختصراً کہوں کہ اس وقت پاکستان کے جس منصب پہ وہ فائز ہیں، امت کی فکری نظریاتی رہنمائی کرنے کا ان کے کندھوں پہ جو بوجھ ہے اور جسے وہ کما حقہ ادا کر رہے ہیں، تو میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو ہمدرد ملت کے طور پہ جاننا چاہیے. تو میں پاکستان کے معروف دانشور، محقق، ماہر تعلیم، استاذ، پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل کے پچھلے کئی سالوں سے چیئرمین جناب محترم مکرم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور خدمت خلق سوسائٹی ہیل کی آج کی اس عید ملن پارٹی کے شرکاء کو اپنے قیمتی خیالات سے نوازیں. اور 5 منٹ کی بات سر وہ بالکل ختم ہے، آپ 5 کے 50 منٹ بھی کر سکتے ہیں سر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. بہت ہی میرے محترم مکرم دوست رہنما، آج کی اس تقریب کے میزبان جناب حضرت علامہ عبدالقدیر خاموش صاحب،
خدمت خلق سوسائٹی ہیل کے مختلف عہدیداران، اس علاقے کے جید علماء کرام، دانشوران، عمائدین علاقہ، نوجوانان، میرے لیے بے انتہا خوشی کا مقام ہے کہ اس قدر ایک خوبصورت علمی تقریب کا مہمان ہوں۔ حضرت علامہ عبد القدیر خاموش صاحب کے ساتھ تعلق ایک لمبے عرصے پر محیط ہے، اور میں نے ان کو ایک بے انتہا حق پرست، حق گو، صادق، امین، دیانتدار، مہمان نواز اور دوست پرور انسان کی حیثیت سے پایا ہے۔ اور جس تقریب کی طرف حضرت صاحبزادہ عباسی صاحب نے اشارہ فرمایا، یقیناً وہ تقریب ذاتی طور پر میرے لیے ان کا اس حوالے سے بہت بڑا احسان تھا کہ اگرچہ میں نے کبھی زندگی میں کسی عہدے کی خواہش نہیں کی، لیکن یہ ان کے اور ان کے دوستوں، ساتھیوں کا عزم تھا کہ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کی طرف سے ہو یا نہ ہو، لیکن ہماری طرف سے یہ خواہش، یہ تجویز اور یہ مطالبہ ضرور ہے۔ تو یقیناً وہ تجویز، وہ مطالبہ پالیسی سازوں، حکمرانوں، فیصلہ کرنے والوں تک پہنچا ہوگا، اور اگرچہ نئے ٹینور تک 163 دن یعنی 5 مہینے اور 13 دن کا تعطل تو رہا، لیکن بالآخر حکومت نے وہی فیصلہ کیا جس کی تجویز، جس کا مطالبہ حضرت علامہ ڈاکٹر عبد القدیر خاموش صاحب نے کیا تھا۔ باقی جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے اعتراف ہے کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ من آنم کہ من دانم، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی دانشور نہیں ہوں، لیکن یہ دعویٰ ضرور ہے اور تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، یہ اعزاز ضرور ہے کہ میرے مرحوم والد محترم نے، میرے خاندان نے ہمیشہ علماء کے ساتھ نشست رکھی، علماء کی خدمت کی، علماء کا ساتھ دیا، اور بچپن ہی سے ہم اپنے آس پاس مختلف مکاتب فکر کے علماء دیکھا کرتے تھے، اور اس وجہ سے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے جس طرح گلستان سعدی میں ان کی ایک نظم ہے، یقیناً میں اپنے آپ کو اس نظم کا مصداق سمجھ سکتا ہوں۔ شیخ سعدی صاحب کی نظم ہے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوبے بدستم،
به او گفتم که مشک یا عبیره که از بوی دلاویز تو مستم. بگفت من گیل ناچیز بودم، بگفت من گیل ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم. جمال ہم نشی در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کہ ہستم. ایک مٹی کا ٹکڑا، پوچھا گیا کہ تم سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو مٹی کے ٹکڑے نے کہا کہ ایک مدت میں نے پھول کی معیت میں گزاری ہے، تو اس ہم نشین کی خوشبو کا اثر میرے اندر بھی سرایت کیا گیا. علماء کی محفل، علماء کی صحبت، علماء کی نشستیں، علماء کے ساتھ مجلسیں، ان کو دیکھنا، ان کو سننا، اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں، کچھ گفتگو، کچھ انتظامی صلاحیتیں جو اگر قوم یا حکومت سمجھتی ہے کہ میرے اندر ہیں، تو اس کا اعزاز، اس کا کریڈٹ علماء کرام کو جاتا ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جہاں ہم اپنے نصاب کے اندر، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب دانشوران ہیں، اہل دانش ہیں، تعلیم و تعلم سے آپ کا رشتہ ہے. جناب حضرت عبدالغفور راشد صاحب یقیناً اس پہلو کو ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی طرف ہمارے نصاب میں سب سے زیادہ کمی ہے وہ یہ ہے کہ خود آگاہی کے لیے تاریخ کبھی ہمارے نصاب کا جزء لا ينفک نہیں رہا. اور جب تاریخ سے آگاہی نہ ہو تو پھر تسلسل کی جو کڑی ہے، حال کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ، وہ کڑی جو ہے زنجیر کی وہ ٹوٹ جاتی. تاریخ کے جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ معاشرے کے اوپر اور بالخصوص مسلمانوں کے اوپر علماء کرام کے احسانات ہیں، ان کی خدمات، اور جس کی وجہ سے آج ہمارا تعلق بے شک زیادہ مستحکم نہیں، لیکن ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کتاب اللہ کے ساتھ ہے، احادیث نبویہ کے ساتھ ہے، سیرت رسول کے ساتھ ہے، مسجد کے ساتھ ہے، امام کے ساتھ ہے، اور خطیب کے ساتھ. ایک سلسلہ جو علماء کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد علماء مختلف ادوار میں، لیکن سب سے مشکل وقت جو آتا ہے 1258 کا، کہ جب منگول بغداد کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اور کوئی بادشاہ اس وقت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ منگولوں کے سامنے آ کر مسلمانوں کے تحفظ کی جرات کرے. تو اس وقت بھی اگر کوئی ملت کے کام آیا ہے، اگر کوئی مسلمانوں کے کام آیا ہے، اور کوئی دین کی نسبت کے تحفظ کے کام آیا ہے، تو علماء کرام تھے. انہوں نے اس وقت لڑائی تو نہیں لڑی، منگولوں کا مقابلہ مشکل کام تھا. انہوں نے ایک اور منہج ترتیب دیا، ایک اور منہج بنایا، اور وہ منہج تھا کہ منگول بے مذہب تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، ان کی سلیٹ ذہن کی خالی تھی. علماء کرام ان کی فوجوں کے اندر داخل ہوئے، ان کے حکمرانوں کے پاس گئے، دین کی دعوت دی، اور پھر وہی منگول مسلمان ہوئے. پہلا بادشاہ قلیچ خان
جو اسلام لے آیا، اور پھر منگول جو تھے وہ مسلمانوں کے یا اسلام کے دشمن نہیں بلکہ مسلمانوں کے محافظ بن گئے۔ تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کریڈٹ علماء کرام کو جاتا ہے کہ انہوں نے وقت کے حالات کے مطابق ایک نئے منہج کے ساتھ، ایک نئی ترتیب کے ساتھ ایک جابر حکمران گروہ کو ایک اصلاح کی صورت دی، دین کی طرف لے آئے، اور قلیچ خان جب مسلمان ہوئے تو تمام منگول مسلمان ہو گئے۔ اور یہی وہ پہلو ہے کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو علماء کرام کا اتنا بڑا احسان کہ ایک بہت بڑا ایک آزمائش کا وقت، ایک ابتلا کا وقت، لیکن اگر علماء اس وقت یہ منہج اختیار نہ کرتے تو شاید آج ہم آس پاس اذانوں کی آواز نہ سنتے، شاید آج ہم علماء کرام کی محفلوں، نشستوں میں، دارالعلوموں اور مساجد میں دین کی تعلیم حاصل نہ کر رہے ہوتے۔ اور پھر ایک بہت بڑا امتحان جو آیا وہ بالخصوص بر صغیر کے اندر اور افریقہ اور دیگر ممالک کے اندر، فرانس کا، ولندیزیوں کا، پرتگالیوں کا اور برطانوی استعمار، کہ جب انہوں نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا بشمول بر صغیر کے، تو اس وقت ایک حکم کے ذریعے لوگ کہتے ہیں قانون کی اہمیت کیا ہے؟ قانون کی اہمیت ہے کوئی جبر نہیں، کوئی زور نہیں، صرف ایک مختصر سا قانون، 2 سطری قانون، 2 لائن کا قانون، کہ تمام وقف املاک حکومت کے قبضے میں آ گئے۔ چنانچہ جب وقف املاک حکومت کے قبضے میں آ گئی تو پھر تمام مدارس جن کی مالی مدد ان وقف املاک سے ہوا کرتی تھی، تمام مساجد کہ جن کے تمام بل، جن کی تمام تنخواہیں، جن کے تمام مشاہرے وقف املاک کے ذریعے چلتی تھی، وہ تمام مساجد، وہ تمام مدارس از خود بند ہونا شروع ہو گئے۔ جس طرح آپ درخت کو پانی نہیں دیتا تو درخت مرجھانا شروع ہو جاتا۔ تو اس وقت بھی علماء آئے سامنے، اور علماء نے کہا کہ اب ہم نے حکومت کی مدد نہیں لینی، اب ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے، عوام کے پاس جانا ہے، اب ہم نے ایک ایک دروازہ کٹکھٹانا ہے، ایک ایک گھر کا دروازہ کٹکھٹانا ہے۔ چنانچہ ایک ایک گھر کے پاس روٹی کے لیے، سالن کے لیے، چندے کے لیے، اور اس طریقے سے پھر بر صغیر پاک و ہند میں آپ کا مدرسہ، آپ کی مسجد، آپ کا دینی خانقاہ، آپ کے ادارے، یہ سب زندہ رہے، اور الحمدللہ آج تک زندہ ہیں، کیونکہ یہ عوام اور ان دینی مراکز کا واسطہ اور ان کا رشتہ جو ہے، جب حکومت کا قانون آیا تو علماء نے یہ ترتیب استعمال کر کے اور اس کو برقرار رکھا اور اس کو زندہ رکھا۔ تو علماء کرام کے احسانات، ان کی خدمات کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آج تک ہماری اس نسل کو اور ہماری آئندہ نسلوں کو، ان کی اگر نسبت ہے دین کے ساتھ تو یہ وہ پوری تاریخی کڑی ہے جس کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ اس صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور علماء کرام کا احسان مانتے ہیں۔ پھر جی بر صغیر میں یہ جو تاریخ ہے یہ تو پرانی ہے، لیکن ہماری نئی تاریخ 1917 کی، تقریباً 100 سال کے لگ بھگ، کہ جب روسی استعمار نے مسلمان علاقوں پر قبضہ کیا اور وہاں کمیونسٹ نظام کے تحت مساجد اور مدارس کو بند کر دیا گیا، اور کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ برسر عام نماز پڑھے۔ برطانوی حکومت میں تو پھر بھی نماز کی اجازت تھی، وہاں برسر عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس وقت بھی علماء نے یہ منہج اختیار کیا
کہ اس تسلسل کو برقرار رکھا. حالوں کے اندر سامنے لینن کی تصویر ہوتی تھی، اسٹالن کی تصویر ہوتی تھی، لیکن نماز کے وقت اس کو الٹا کر کے اور وہاں پہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور ان علاقوں میں دین کی نسبت، دین کا نام، دین کا سلسلہ برقرار رہا. امام بخاری کا مدفن بند ہو گیا تھا، الحمدللہ ازبکستان میں آج دوبارہ اس کو کھول دیا گیا ہے، اور وہاں اب ایک بہت بڑا مدرسہ بننے جا رہا ہے. تو یہ وہ چند خوشگوار باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں، کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو اور اپنے نصاب میں خود آگاہی کے حوالے سے یہ تاریخ ضرور شامل کریں، تاکہ دیندار طبقے کا اور علماء کرام کا ہماری معاشرت کے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر جو احسانات ہیں ان کو ہم بھی یاد رکھیں اور آئندہ نسلوں تک بھی ہم پہنچاتے رہیں. میں ایک بار پھر اپنے میزبان مکرم حضرت علامہ جناب عبدالقدیر خاموش صاحب کا اور دیگر تمام جید علماء کرام کا، اہل دانش کا، اہل تعلیم اور تعلم کا، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا سخت گرمی ہے، لیکن انہوں نے ہماری باتوں کو اطمینان کے ساتھ سنا، توجہ دی اور ہماری عزت افزائی ہوئی. ایک بہت بڑا آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. احباب گرامی، آپ جانتے ہیں کہ خدمت خلق سوسائٹی چند دوستوں کی کاوش ہے، لیکن ان نوجوانوں کی اتنی کاوش نہیں ہو سکتی تھی کہ آج کی اس تقریب میں ملک بھر سے قائدین، اکابر علماء، شخصیات اہل علم و فضل ان کی درخواست پہ، دعوت پہ یہاں تشریف لاتے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ یہ تمام شخصیات یہاں تشریف لائی ہیں تو خدمت فلک سوسائٹی ہیل کے سرپرست، بزرگ، والد جناب محترم قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کی دعوت میں تشریف لائی ہیں. تو میں اپنی طرف سے ان تمام شخصیات کا، آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کو ناکافی سمجھتا ہوں، اور اس لیے خدمت خلق سوسائٹی کے سرپرست، آج کی اس تقریب کے حقیقی میزبان، ممتاز عالم دین، قائد، مقرر انقلاب جناب محترم قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب، چیئرمین اسلامی یکجہتی کونسل پاکستان سے ملتمس ہوں کہ وہ چند لمحات کے لیے تشریف لائیں، ہماری سرپرستی میں کچھ ارشاد فرمائیں، اکابرین اور معزز مہمانوں کا شکریہ ادا فرمائیں، اور ساتھ ہی دعائے خیر سے آج کی اس تقریب کا اختتام فرمائیں. جناب محترم علامہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہ علامہ ہوں نہ فہامہ ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا ابتدائی طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس طالب علم کا جو اعزاز ہے یہی میرے لیے برقرار رکھے. میں 3 سے 5 منٹ کے درمیان 2 باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ایک خدمت خلق کے حوالے سے اور دوسری موجودہ صورتحال کے حوالے سے. خدمت خلق کے حوالے سے نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ میرے نزدیک، میرے نقطہ نظر سے وہ آدمی کہیں اللہ کا محبوب ہے اس آدمی سے جو مسجد نبوی میں مہینہ بار اعتکاف کر کے جتنا ثواب اور اجر لیتا ہے، خدمت خلق کرنے والا انسان اس سے کہیں زیادہ اس اجر کا مستحق ہوتا ہے. اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب من مشافی حاجت اخی، اپنے کسی بھائی کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آتا ہے، اس کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا، کوئی لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوتے، کوئی فوٹو نہیں کھنچوانی ہوتی،
بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، وہ اس کی مدد کے لیے نکلتا ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 75,000 فرشتے اس کی دعا کے لیے آگ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارا کلچر ہے، جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، دعائی اثر نہیں کر رہی ہوتی تو کہتے ہیں دعا کراؤ، اور دعا کرانے کے بعد جس کے پاس جاتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے، یہ بالکل ابھی مجہول اور نامعلوم ہی چیز ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ قضیہ فلسطین ہے، قضیہ کشمیر ہے۔ قضیہ فلسطین کے حوالے سے ہمارا جو مجرم ہے اس کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مجرم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ وہ عام آدمی ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ اولو العزم پیغمبروں کا خون کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی ہسٹری اور ان کی نفسیات ہے، اور وہ ان کا ہمیشہ جو سوچ اور فکر ہوتی ہے وہ بھی نیگیٹو ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کے مطالبے پہ کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ وہ مانگتے بھی جو ہیں وہ بھی حقیقت میں اپنی بہتری کے لیے اپنے نوم کے مطابق، لیکن حقیقتاً وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو ان دو باتوں کے بعد میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، کیونکہ نبی رحمت کا ارشاد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، ہماری عزت افزائی کی، اور آپ بھی ہمارے شکر گزار ہوں کہ ہم نے اتنے اچھے بزرگوں کو لا کے بٹھایا جنہوں نے آپ کو سکھایا۔ تھینک یو سو مچ۔ پہلی آخری دعا نہیں دعا سعد مدنی صاحب کا۔ سعد مدنی صاحب دعا کریں، سارے نوجوان بزرگ۔ وقت پیری گر کے ظالم میں شود پرہیزگار۔ جی تمام احباب کا بہت شکریہ، اور ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبدالقدیر خاموش صاحب، اور بچپن سے ہم ان کا تعارف سنتے آئے کہ علامہ صاحب علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بڑے ہی چہیتے اور زیادہ تھے، اور ان کو بڑے پیارے تھے یہ، اور بہت زیادہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی جوانی میں محنت کی اہل حدیثوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اچھی نصیحتیں لینے کی اور حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو دعا کریں، اذان بھی ہو رہی ہے اور آپ کا انتظار بھی کافی لمبا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یا اللہ ہمارا سب کا ادھر مل جل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارا مل کے بیٹھنا اس کے اندر للہیت کو شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمارا ساری امت کے بارے میں سوچنا، یا اللہ اس کے لیے ہمارے لیے اس بات کو خیر و برکت والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دستیوں کو دور فرما۔ یا اللہ رزق حلال میں برکات نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ بزرگ قاضی عبدالقدیر خاموش حافظہ اللہ کو ایمان، صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی عمر میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارا سب کا آپس میں پیار، محبت، اتحاد قائم دائم رہے۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔